گر ہند میں آ جاتا یوں چاند آئے زارا کا کربل میں نہ مارا جاتا، کربل میں نہ مارا جاتا۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ ہوں تو مجھے راستہ دے دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ یہ کہنا تھا حضرت امام حسین کا۔ حضرت امام حسین نے 10 محرم سے پہلے یزید کو پیغام بھجواتے ہوئے ایسا یزید کی فوج کو کیوں کہا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میرا نام سجاد پیرزادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد پیرزادہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ضرور پریس کر کے واپس آئیے تاکہ ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ہندوستان جانے دو یا مدینہ، یہ الفاظ حضرت امام حسین سے منسوب ہیں، جو روایات کے مطابق حضرت امام حسین نے جنگ کو ٹالنے کی آخری کوشش کے طور پر ابن زیاد کی یزیدی لشکر کے نمائندوں سے کہے تھے۔ دراصل ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ کا آغاز اسی دن ہوتا ہے جب پیغمبر اسلام کا خاندان اور ہندو دھرم کے جانثار ایک طرف اور دوسری طرف ظالم تھے۔ اور یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جس نبی کے ہونے کے سب لوگ دعوے دار تھے، وہ سب مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے ہی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، لیکن اس دھرتی سے جو ہماری پاک و ہند کی دھرتی ہے، جس کو اس وقت ہند اور آج ہندوستان کہتے ہیں، اس سے حضور پاک کے نواسے حضرت امام حسین کو خیر اور بھلائی کی امید تھی۔ دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں سانحہ کربلا مسلمانوں کے ماتھے پر وہ کالا داغ ہے جس سے کسی کو انکار ہے اور نہ اس کالے دھبے کو کبھی دھویا جا سکتا ہے۔ جب اپنے نبی کی حرمت کو، جب اپنے نبی کے نواسے کو، جب اپنے نبی کے خاندان کو سر آنکھوں پر بٹھانا تھا، اس وقت ہم مسلمانوں سے انہیں ہمیشہ تکلیف پہنچی۔ ہم مسلمانوں نے اپنے ہی نبی کا خاندان اجاڑ دیا، لیکن وہ جو غیر لگتے تھے، وہ جو پڑوسی تھے، جنہیں ہم آج کافر کہتے ہیں، وہ ہندو بھائی ہندوستان کے دور دراز علاقے سے حضرت امام حسین کی پکار پر دوڑے چلے آئے تھے، اور کربلا کے میدان میں پیغمبر اسلام کے خاندان کے بچوں، بڑوں، عورتوں کو بچاتے بچاتے ہندو دھرم کے بھائیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ مشہور اداکار سنیل دت، جو اداکار سنجے دت کے والد ہیں، ان کے بزرگ رائے راہب سنگھ دت حضرت امام حسین کا پیغام ملتے ہی اپنے 7 بیٹوں شاش رائے، شیر خان، رائے پن، رام سنگھ، دھارو پورو اور 2 دیگر ہندو برہمنوں کے ساتھ ہند سے کربلا جا کر امام حسین کے لیے یزید سے لڑے تھے۔ یزیدی لشکر سے جنگ کی تھی اور مسلمانوں سے پیغمبر اسلام کے خاندان کی حرمت اور ان کی جانیں بچانے کی کوشش کرتے کرتے خود اپنی جانیں بھی کربلا کے میدان میں قربان کر دی تھیں۔ سنیل دت جب وزیر اعظم عمران خان کے شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں حصہ لینے لاہور آئے تو انہوں نے اپنے اسی بزرگ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارا خون مسلمانوں کے لیے اسی طرح حاضر ہے جس طرح پیغمبر اسلام کے نواسے کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین نے رائے راہب کو سلطان کا خطاب بھی عطا کیا تھا۔ رائے راہب دت کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون معروف پاکستانی ادیب اور رائٹر انتظار حسین کو دہلی میں ملیں۔ ان کا نام پروفیسر نونیکا دت تھا۔ انہوں نے انتظار حسین کو بتایا تھا کہ وہ حسینی برہمن ہیں۔ ان کے بڑے بزرگ راہب دت اپنے 7 بیٹوں اور 2 دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر ہند سے کربلا گئے تھے۔ رائے راہب دت زندہ بچ کر افغانستان کے راستے ہند میں داخل ہوئے
اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں وطن ویرن کے مقام پر آباد ہوئے۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ مشہور فلمی اداکارہ نرگس کا تعلق بھی انہی حسینی برہمن خاندان سے ہے۔ سری نگر کی امام باڑے میں حضرت امام حسین کا منہ مبارک بھی موجود ہے۔ راہب دت کربلا سے واپسی پر اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہندوستان کے معروف مورخ، تاریخ دان، ہسٹورین سیسر کمار مترا اپنی کتاب دا وین آف انڈیا کے پیج 183 پر لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی ہندوستان اور عرب ممالک میں تجارتی تعلقات تھے اور بہت سے ہندو تاجر جو مال تجارت ہندوستان سے عرب لے جاتے تھے وہ عرب میں مقیم تھے، اور اعلان رسالت کے بعد بھی ان ہندوؤں میں سے بیشتر افراد رسول خدا کی محفلوں میں شرکت کرتے۔ اسی طرح رائے راہب دت کے تعلقات خاندان رسول سے قائم ہوئے، اور حضرت امام حسین کی سفارش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق رائے راہب کو اولاد نہ ہونے پر اولاد کی دعا دی تھی، اور بعض روایات کے مطابق محبت اور وفا کا یہی قرض چکانے کے لیے رائے راہب دت اپنے انہی بیٹوں کے ہمراہ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے خلاف کربلا میں موجود تھے۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو کون نہیں جانتا؟ 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے والی جھانسی کی ہندو رانی نے ظالم کے خلاف لڑنے کا جذبہ حضرت امام حسین کی زندگی سے حاصل کیا تھا۔ یہ جھانسی کی رانی ہی تھیں جنہوں نے ہندوستان کے اپنے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے خلاف جنگ کی کمان سنبھالنے کے لیے طاقت فراہم کی تھی، اور ظالم انگریزوں کے خلاف اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئی تھیں۔ معروف رائٹر رفیہ شبنم اپنی کتاب ہندوستان میں شیعت اور عزاداری میں جھانسی کی رانی لکشمی بائی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ لکشمی بائی حضرت امام حسین کی یاد میں مجلسیں کرتیں اور اس میں خود بھی حصہ لیا کرتی تھیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو حسینی لکشمی کہتی تھیں۔ مہارانی لکشمی بائی کی قائم کی گئی مجلس اب تک جھانسی پولیس کوتوالی میں ہوتی ہے، جہاں پہلے ان کا قلعہ تھا۔ منشی جوالا پرشاد لکھتے ہیں کہ صبح اودھ میں امام حسین کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار حضرت عباس کے نام کا پہلا علم اودھ کی سرزمین سے اٹھا، جس کے اٹھانے کا سہرا مغلیہ فوج کے ایک راجپوت سردار دھرم سنگھ کے سر ہے۔ آج بھی حسینی ہندو برہمن حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ بیجاپور کے راما راؤ ہوں، مکھی داس، راجہ بلوان سنگھ، لالا رام پرشاد بشر، دیا کشن ریحان، راجہ الفت رائے، کنور دھمپت رائے، نانک لکھنوی، روپ کماری، منشی گوپی ناتھ امن، کنور مہندر سنگھ بیدی سحر، کرشن بہاری، دھرمیندر ناتھ، مہندر سنگھ اشک، یا پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش پر پاکستان کا پہلا قومی ترانہ لکھنے والے جگن ناتھ آزاد ہوں، سب ہندو شاعروں کا کلام پیغمبر اسلام حضور پاک اور ان کے مظلوم نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی غیر معمولی محبت کا ثبوت ہے۔ اسلام اور حضور پاک کے خاندان سے محبت کا دعویٰ ہم مسلمان کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور پاک کے خاندان کی حرمت اور ان کی جانیں بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی ہندو دھرم کے ہمارے بھائیوں نے لگائی تھی۔ یہ محبت اور پیار، یہ پاک و ہند کے ہم شہریوں کی مشترکہ تہذیب ہے۔ ہند کی یہ تہذیب ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے جس پر عمل کیا جائے تو انگریزوں کی پیدا کی گئی عارضی نفرت ریت کی دیوار ثابت ہو سکتی ہے، یزید کے نام و نشان کی طرح مٹ سکتی ہے۔